بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. PUC سیکنڈ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹ جس کی سیکنڈ لینگویج اردو ہے ان کی آسانی کے لیے یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں. آپ نے شاید اس سے پہلے کے 2 ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اگر نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے, آپ وہاں سے دیکھیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو سیکشن وائز ہے, حصے کے طور پر ہے. آپ کے کوشچن پیپر میں, سوالیہ پیپر میں ٹوٹل 5 سیکشن آئیں گے. فرسٹ اور سیکشن کے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں. یہ تھرڈ سیکشن کی ویڈیو ہے, جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ تھرڈ سیکشن ہے. اس میں 2 بٹ ہے, الف اور ایک ہے با. الف کے اندر 5 کوشچنس آئیں گے. الف کے اندر 5 کوشچنس آئیں گے. اور وہ 5 کوشچنس کہاں سے آئیں گے؟ وہ 5 کوشچنس پورے نثر کے حصے میں سے آئیں گے. نثر کے جتنے بھی لیسن ہیں اس میں سے آئیں گے. اور یہ مکمل 11 لیسنز کے ہیں. یہ اگر آپ کو سہولت چاہیے اور امپورٹنٹ کوشچن ہی چاہیے تو آپ یہ اسٹارٹنگ کے 6 لیسنز کے کوشچن آنسرز یاد کر لیں. انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن میری رائے تو یہ ہے کہ آپ پورے دیکھیں تو ہی بہتر ہے. دیکھیے, بٹ نمبر الف, ان میں سے کسی 3 سوالات کے جواب 5 تا 7 جملوں میں لکھیے. یہ 12 مارکس کی ہے. آئیں گے 5 میں سے آپ کو صرف 3 کے ہی جوابات دینا ہے. ابھی دیکھیں, پہلا سبق ہے ٹیپو کی مذہبی رواداری. اس میں سے کچھ سوالات ہیں, دیکھیں ہم یہ پڑھیں گے, سوال بھی اور اس کے جواب بھی. سوال نمبر 1, ٹیپو نے اپنے والد حیدر علی کی ہندوؤں کو ذمہ دار عہدوں پر مامور رکھنے کی پالیسی کو کس طرح جاری رکھا؟ جواب, ٹیپو نے اپنے والد حیدر علی کی ہندوؤں کو ذمہ دار عہدوں پر مامور رکھنے کی پالیسی کو جاری رکھا. پورنیا میر آصف کے بے حد اہم منصب پر اور کرشنا راؤ کو افسر خزانہ کے عہدے پر اس نے فائز کیا تھا. شمیہ آئنگر ڈاک اور پولیس کا وزیر تھا. یہ نام میں شاید غلطی ہو سکتی ہے, آپ اس کو درست کر لیں. اس کے بھائی نرسنگا راؤ اور اپاجی رام ٹیپو کے معتمد خصوصی تھے, جنہیں اہم سفارتی مشنوں پر بھیجا جاتا تھا. مول چند اور سوجان رائے مغل دربار میں اس کے وکیل تھے. نائک اور نائک سنگانا پر بھی سلطان کو حد درجے اعتماد تھا. اس کا پیشکار خاص سبا راؤ ہندو تھا. اس کا ایک منشی نرسیا بھی ہندو ہی تھا. ایک برہمن کو گورکھ فوجدار اور برہمن کو مالابار کے جنگل کاٹنے کا بلا شرکت ٹھیکہ دیا اور دوسرے برہمن کو کوئمبتور کا آصف مقرر کیا تھا. ٹیپو کے بہت سے عامل اور مال کے افسر ہندو تھے. فوج میں بھی ہندوؤں کو اہم عہدے دیے گئے تھے. ہری سنگھ بے قاعدہ سواروں کا رسالدار تھا. شیواجی جو مراٹھا تھا, اس کے ہاتھ میں 3000 سواروں کی کمان تھی. اس کے بعد دوسرا سوال ہے, ٹیپو نے سر نگری مندر کے علاوہ اپنی مملکت کے دوسرے مندروں کی سرپرستی کس طرح کی؟ جواب, ٹیپو نے سر نگری مندر کے علاوہ اپنی مملکت کے دوسرے مندروں کی بھی سرپرستی کی. تعلقہ تجن گوڈ کے ایک گاؤں کلالے کے مندر کو نقرئی ظروف, 4 پیالیوں, 1 پلیٹ اور اگالدان یہ برتن ٹیپو نے مندر کی نظر کیے تھے. اسی طرح میل کوٹ کے نارائن سوامی کے مندر میں بھی کچھ جواہرات اور چاندی کے برتن, اس کے علاوہ 12 ہاتھی اور ایک نقارہ بھی نظر کیا تھا. ایک مرصع پیالہ
جس کے نچلے حصے میں 5 قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، ٹیپو سلطان نے نجن گوٹ کے سری کینسیشور مندر کو پیش کیا تھا۔ سری رنگا پٹنم کے رنگاناتھ مندر میں بھی چاندی کے 7 پیالے اور ایک کافور دان ہے۔ تجن گوٹ کے مندر تجیشور میں ایک لنگ ہے جسے بادشاہ یا پادشاہ لنگ کہتے ہیں، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیپو کے حکم سے نصب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، ٹیپو مضمون نگار نے کن مثالوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ ٹیپو نے ہندوؤں کو پوجا پاٹ کی مکمل آزادی دی تھی؟ جواب، ٹیپو نے ہندوؤں کو پوجا پاٹ کی مکمل آزادی دی تھی۔ سری رنگاناتھ کا مندر قلعہ سرنگا پٹنم کے حدود میں محل سے صرف 100 گز مغرب میں واقع تھا، جہاں سے سلطان روزانہ مندر کے گھنٹوں کی آوازیں اور برہمن پجاریوں کے بھجن سنا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس میں مداخلت نہیں کی۔ قلعے میں محل کے قریب نرسما اور گنگا دھر یسورا کے 2 اور مندر بھی تھے، لیکن نہ تو ان مندروں میں اور نہ ان ہزارہ مندروں میں جو ان کی مملکت کے طول و عرض میں پھیلے تھے۔ اس کے برعکس برہمنوں کو ان کے مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے اکثر نقد رقمیں دیں۔ ایک سند کے مطابق ٹیپو نے حکم دیا تھا کہ ضلع گڈاپا کے مقام پولی وندرا کے وینکٹاچل پلی مندر میں پوجا پاٹ جاری رکھا جائے، اور انجیا سوامی کے مندر میں بھی پوجا پاٹ کے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا دوبارہ شروع کیا جائے۔ یہ انہوں نے حکم دیا۔ ایک اور موقع پر تو انہوں نے ایک مندر کی تعمیر کیے جانے کا حکم بھی جاری کیا تھا۔ 1718 میں جب حیدر علی نے کرناٹک پہ حملہ کیا تو کانجی ورم میں اس نے گوپور مندر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن وہ اسے مکمل نہیں کر سکا تھا۔ تیسری اینگلو میسور جنگ کے زمانے میں جب ٹیپو اس مقام پر گئے تو مندر کی تکمیل کے لیے 10,000 ان کا عطیہ دیا۔ اس جگہ اپنے قیام کے دوران میں رت کے تہواروں میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور اس موقع پر جو آتش بازیاں چھوڑی گئی تھیں اس کے اخراجات بھی انہوں نے ہی برداشت کیے تھے۔ چوتھا سوال ہے، یہ بات کیوں ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین ہے کہ ٹیپو نے ہندوؤں کے ساتھ مذہبی زیادتی کا ارتکاب کیا؟ جواب، یہ بات ناقابل یقین ہے کہ ٹیپو نے ہندوؤں کے ساتھ مذہبی زیادتی کا ارتکاب کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیپو نے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا تھا، برہمنوں اور مندروں کو معاوضہ دیا تھا، مورتیاں نصب کرائی، ہندوؤں کے تہواروں کے لیے امداد ہی نہیں بلکہ ان سے اپنا اعتقاد بھی وابستہ کیا، اور ان عظیم الشان مندروں کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی جو ان کی ریاست کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان حالات میں ناقابل یقین ہے کہ ایسا حکمران جس نے اس درجے رواداری اور فیاضی کا مظاہرہ کیا ہو، جو اس درجے وسیع العقائد ہو، اس نے ہندوؤں کے ساتھ مذہبی زیادتی کا ارتکاب کیا ہو، یہ ناممکن۔ یہ پہلا سبق تھا۔ اس کے بعد اور ایک سبق ہے بوڑھی کاکی، اس میں بھی 4 سوالات ہیں۔ سوال، بوڑھی کاکی کو کڑاہی کے پاس بیٹھے دیکھ کر روپا نے کیا کہا؟ جواب، بوڑھی کاکی کو کڑاہی کے پاس بیٹھا دیکھ کر روپا کو اپنا غصہ اتارنے کا موقع مل گیا۔ وہ ان پر چھپٹی، اسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا گھنڈ ہے، کوٹری میں بیٹھتے کیا دھم گڑتا تھا، ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کا بھوک تک نہ لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی، دن بھر کھاتی نہ رہتی تو نہ جانے کس کس کی ہانڈی میں منہ ڈالتی، گاؤں دیکھے گا تو کیا کہے گا، بڑھیا پیٹ بھر کھانے کو نہیں پاتی، تبھی تو اس طرح کی بو کھلائی پھرتی ہے، ڈنگ نہ مرے، نہ ماچھا چھوڑے، نہ بیچنے پر لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹھوستی ہے نہ جانے کہاں کو بھسم جاتا ہے، بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ کھانا کھا لیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔
تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ آ جائے، لیکن پہلے تمہاری پوجا کر دے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سکھ رام کے تلک کا جشن افسانہ نگار نے کس طرح بیان کیا؟ جواب، پریم چند اپنے افسانے میں کہتے ہیں، رات کا وقت تھا، بدرام کے دروازے پر شہنشاہی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جم غفیر تھا۔ نگاہ حیرت سے گانے کے داد دے رہا تھا۔ چار پائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے مکھیاں سکوار رہے تھے۔ قریب ایک بھاٹ کھڑا گیت سنا رہا تھا اور بات سخن فہم مہمانوں کی واہ واہ سے ایسا خوش ہوتا تھا گویا وہی اس داد کا مستحق ہے۔ دو ایک انگریزی پڑھے ہوئے نوجوان بےہودگیوں سے بیزار تھے۔ وہ اس دہقانی مجلس میں بولنا یا شریک ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج بدرام کے بڑے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھی اور روپا مہمانوں کی دعوت کے سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بھٹیوں پر کڑھائی چڑھے ہوئے تھے، ایک میں پوریاں کچوریاں نکل رہی تھی اور دوسرے میں سموسے اور پڑاکے بنی تھی۔ ایک بڑے ہنڈی میں مسالے دار اور ترکاری پک رہی تھی۔ گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تو لاڈلی نے کیا کیا؟ جواب، رات کے 11 بج چکے تو جب ماں کو آنگن میں پڑی سوئے دیکھا تو لاڈلی اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھتی تھی جس میں اس نے کاکی کے لیے پوریاں چھپا رکھی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل ہو کر سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف چولوں میں آگ چمک رہی تھی اور چولوں کے پاس کتا لیٹا ہوا تھا۔ لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس پر ہنومان جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی دم ان کی گدا سب صاف نظر آتی تھی۔ مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا۔ لاڈلی کو ڈھارس ہوئی۔ کئی سوتے ہوئے آدمیوں کے بنسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث تھا۔ اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹری کی طرف چل دی۔ روپا کی آنکھیں درد اور خوف سے کب بھر آئیں اور کیوں؟ جواب، رات میں جب روپا کی آنکھ کھلی تو اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے روپا کے ادھر ادھر دیکھا، چارپائی کے نیچے دیکھا کہ لڑکی کہیں نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر اس نے دیکھا کہ لاڈلی چھوٹے پتیلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتیلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔ روپا کا کلیجہ سن ہو گیا۔ کسی گائے کے گردن پر چھری چلتی دیکھ کر اس کی حالت جو ہوتی ہے وہی ہوئی۔ ایک برہمنی دوسروں کا جھوٹا برتن ٹٹولے، اس سے زیادہ عبرتناک نظارہ ناممکن تھا۔ پوریوں کے چند لقموں کے لیے اس کی چچیری سانس ایسا رقیق اور حقیر فیل کر رہی ہے۔ یہ وہ نظارہ تھا جسے دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین رک گئی، آسمان چکر کھا رہا ہے، دنیا پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ روپا کو غصہ نہ آیا۔ عبرت کے سامنے غصے کا کیا ذکر؟ درد اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اس ادھم اور پاپ کا الزام کس پر ہے؟ اس نے صدقے دل سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، پرماتما میرے بچوں پر رحم کرنا، اس ادھرم کی سزا مجھے مت دینا، ہمارا ستیاناش ہو جائے گا۔ پرماتما کے خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئی اور وہ یہ نظارہ دیکھ کر لرز اٹھی۔ اس کے بعد کیا لیسن ہے؟ تھرڈ لیسن ہے، دیکھیے۔ جواب، وقت ہوا سے تیز اڑنے والا اور بجلی سے زیادہ دوڑنے والا ہے۔ یہ ایسے دبے پاؤں نکل جاتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ صبح سو کر اٹھے، روزانہ معمول کی ضرورتوں سے فارغ ہوئے، ناشتہ کیا، کھایا پیا اور دن چڑھایا۔ پھر گھڑی دو گھڑی ادھر ادھر بیٹھے، گپ شپ اڑائی تو 10 بجنے کو آئے۔ مدرسے کو جانے کو دیر ہوتی ہے۔ مدرس صاحب کی تاکید سے 2 ایک مرتبہ بڑی
भली तरह सबक पढ़ा, चलो शाम हुई, दिन रुखसत हुआ, घर आए तो फिर कमाने की सूझी, फिर खाने की सूझी, ग़िज़ा पेट में गई और कसल पैदा हो गया, जरा लेटे तो फिर सुबह मौजूद। काम तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन 8 पहर या 24 घंटे गुजर गए। और एक 8 पहर या 24 घंटे क्या है, ऐसे ऐसे सदहा 8 पहर या हजारों 24 घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं। सवाल नंबर 2, फरागत के मुयस्सर वक्त को गनीमत जानकर इंसान को क्या करने की तलकीन दी की गई। जवाब, मजमून निगार के मुताबिक फरागत का जो वक्त मुयस्सर है उसे गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि इस वक्त न खाने कमाने की फिक्र है, न कपड़े की सोच है। जो कुछ हम सीखते हैं और हासिल करते हैं, जो कुछ बन पड़े कर लें, लग लपेट कर जल्द जल्द सीख लें, ताकि यही आइंदा हमारे काम आए, वरना फिर कहाँ हम और ये फरागत के औकात। जब वक्त हाथ से निकल गया तो सर पर हाथ रखकर रोएंगे तो हमारा कुछ फायदा ना होगा, ना हमारा पछताना काम आएगा। बहुत अफसोस करना भी हमारे कुछ काम ना आएगा, क्योंकि लड़कपन जोतने और बोने का वक्त है, और जवानी और पीरी फसल काटने का वक्त है। इसलिए वक्त की कदर करनी चाहिए और जो कुछ सीखना है सीख लेना चाहिए। वक्त की कदर व कीमत और उसकी भाग इंसान से क्या चाहती है? वक्त की कदर व कीमत और उसकी भाग तो इंसान से ये चाहती है कि हम अपना खाना पीना सोना हम पर आराम कर ले, दिन रात किताब से सर ना उठाए, इतना पढ़ ले कि आइंदा जिंदगी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इंसान चूंकि ताजगी पसंद बनाया गया, इसलिए एक ही चीज से इसका जी जल्द उगता जाता है। अगर तबीयत कुछ कुंद और गबी हो जाए तो इंसान को कोई शगल इख्तियार करना चाहिए, और सबसे बेहतरीन चीज मुताला करने से इंसान की तबीयत दोबारा अपने पढ़ने लिखने के काम में ताजा ज़हनी से मसरूफ हो सकता है। उसके बाद ये है सबक नंबर 4, जिसका नाम है मिंटू। शायद आपको मालूम है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने के बाद मिंटू ने क्या किया। जवाब, अलीगढ़ से निकल जाने के बाद वो अपने घर अमृतसर चला गया। घर वाले भी उसको बागियाना रवैया और ख्यालात से नाराज थे, इसलिए उनसे भी बिगाड़ हो गया। अमृतसर में अपने चंद हम ख्याल दोस्तों के साथ उसने अपनी सरगर्मियां जारी रखी। सवाल नंबर 2, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी कौन थे, उनका मिंटू के साथ क्या वाकया पेश आया। जवाब, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी उर्दू और हिंदी के बहुत बड़े अदीब थे। लोक गीतों पर अंग्रेजी में भी एक किताब छपवा चुके थे। इसी जमाने में दिल्ली आए तो उन्होंने भी अफसाना निगारी का शौक करा। खास जहां दीदा आदमी थे, मगर बातें बड़ी भोली भाली करते थे। भारी भरकम कद आवर चेहरा और दाढ़ी बड़ी जबरदस्त थी। दाढ़ी छोड़कर उन्होंने अपनी वजाकत टैगोर से मिलाने की कोशिश की थी। सत्यार्थी ने जब अफसाने लिखना शुरू किए तो सबको सुनाते। पहले पहल तो सब सुनते, बाद में सब इधर उधर हो जाते। एक दिन सत्यार्थी ने मिंटू को अफसाना सुनाया। मिंटू कब किसको खातिर में लाने वाला था, गालियां देना शुरू कर दी और कहा, यह तो बड़ा फ्रॉड है, तो अफसाने हमसे ठीक करवाता है और जाकर अपने नाम से छपवा लेता है। इसके बाद मुगल्लदात सुनाना शुरू कर दी। मुगल्लदात मैंने गलीज गलीज गाली बातें। सवाल नंबर 3, चिराग हसन हसरत और मिंटू के दरमियान पेश आया वाकये को अपनी जबान में लिखिए। जवाब, एक मर्तबा चिराग हसन हसरत मिंटू की टक्कर हो गई। हसरत अपनी इल्मियत का रोब सब पर झाड़ते थे। जिक्र था सोमरथ सेठ माम का, जो मिंटू का महबूब अफसाना निगार था। मौलाना झटपट बात काटकर अपनी अरबी और फारसी को बीच में ले आए और कहा, मकामत हरीरी में लिखा है, आपने तो क्या अरबी पढ़ी होगी, ये किताब दीवान हमासा अगर आपने पढ़ा होता, मगर आपको अरबी कहाँ आती है। इस तरह मिंटू चिढ़ गए। सिर्फ इतना कहा, मौलाना हमने अरबी नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, और भी बहुत कुछ पढ़ा है। अगले दिन जब सुबह हो सब जमा हो गए तो हसरत के आते ही बौछार आ गया। मिंटू का जवाबी हमला शुरू हो गया, क्योंकि मौलाना आपने फलानी किताब पढ़ी है, आपने तो क्या पढ़ी होगी, आपको अंग्रेजी कहाँ आती है, और फला किताब आपने शायद इस जदीद तरीन मुसन्निफ का नाम भी नहीं सुना होगा।
منٹو نے جتنی کتابوں کے نام گنوائے شاید ہی کسی نے سنے ہو. ایک سانس میں اس نے 50 کتابوں کے نام گنوا دیا. مولانا کے پسینے آ گئے. منٹو نے کہا آپ نے عربی پڑھی ہے تو ہم نے انگریزی پڑھی ہے. آپ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں؟ آئندہ ہم پر روب جمانے کی کوشش نہ کیجیے. سوال نمبر 4. 1954 میں خاکہ نگار کی منٹو سے آخری ملاقات کی تفصیل لکھی ہے. اگست 1954 میں شاہد احمد دہلوی لاہور گئے. لاہور کے ادیب، شاعر، ایڈیٹر اور پبلیشرز کی ایک پارٹی جمع تھی. غیر متوقع طور پر منٹو بھی وہاں آ گئے اور سیدھے شاہد دہلوی کے پاس چلے گئے. ان حالت غیر تھی. شاہد نے کہا آپ بیمار ہیں، آپ کیوں چلے آئے؟ میں خود آپ کے پاس آنے والا تھا. منٹو نے کہا ہاں بیمار تو ہوں، مگر جب یہ سنا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں تو جی نہ مانا. اتنے میں ایک شامت کا مارا پبلشر وہاں نکلا. منٹو نے آواز دی او ادھر آ. وہ رکتا جھجکتا آ گیا. کیا ہے تیری جیب میں نکال، کیا ہے تیری جیب میں نکال. اس نے 5 روپے نکال کر پیش کر دیے. مگر منٹو 5 روپے کب قبول کرنے والے تھے. رام زادے 10 روپے تو دے، 10 روپے تو دے. یہ کہہ کر اس کی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر 10 روپے کا نوٹ نکال لیا. پھر شاہد دہلوی سے باتوں میں لگ گئے. گویا کچھ ہوا ہی نہیں. پبلشر نے سوچا چلو سستے چھوٹے اور وہاں سے کھسک لیا. منٹو 15 منٹ کے بعد اٹھ گئے. ان کی بے چینی بڑھ گئی. شاہد نے بعد میں سنا منٹو نے پھر چپکے سے شراب پی تھی اور خون تھوکتے تھوکتے مر گئے. یہ اس کے بعد اور ایک لیسن ہے، لیسن نمبر 5. اس میں ہے سوال نمبر 1. بدلتے وقت کے ساتھ لوگوں کے ترسیل کے طریقے کس طرح بدلتے ہیں؟ جواب: بدلتے وقت کے ساتھ لوگوں کے ترسیل کے طریقے بھی بدل گئے. پہلے اشاروں، کنایوں، چیخ چیخ کر یا پھر رقص و موسیقی کے ذریعے لوگ اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچاتے تھے، جبکہ اب یہ طریقے کار بدل گئے ہیں. انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایجادات کا دور شروع ہوا. اس طرح چھاپے خانے کی ایجاد کے بعد لوگ اپنی بات لکھ کر لوگوں تک پہنچانے لگے. لیکن 19ویں صدی میں برقی مواصلاتی نظام کی ایجاد نے ترسیل مواصلات یعنی کمیونیکیشن کے طریقے کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا. پہلے ریڈیو، ٹی وی اور اب انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک گاؤں، گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا. لوگ گھر بیٹھے اپنی انگلی کی جنبش سے پوری دنیا کی خبریں معلوم کر سکتے ہیں. لیکن انسان کی خوب سے خوب تر کی جستجو اب بھی پوری نہیں. اپنوں سے ملنے، ان سے باتیں کرنے، دوستوں سے اپنی باتیں شیئر کرنے. اس انٹرنیٹ اس انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک ایسا جال بنا جسے ہم موبائل نیٹ ورکنگ سائٹس کہتے ہیں. سوال نمبر 2. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے تکنیکی دنیا میں سوشل میڈیا کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ جواب: تکنیکی دنیا میں سوشل میڈیا کی شروعات 70 کی دہائی میں ہوئی. اس دور میں کمپیوٹر سے دلچسپی رکھنے والے کمپیوٹر پر ایک ایسا بورڈ بنایا جس میں یہ کوئی ایک ورڈ ہے جو پہلے استعمال ہوتا تھا جیسے جسے بلٹن بورڈ سسٹم کہتے ہیں، تاکہ وہ اپنے دوستوں سے اپنے معلومات شیئر کر سکے. اس کے بعد 1993 میں ورلڈ ویب کی ایجاد سے یوں ہوا کہ سوشل میڈیا کو جیسے پنکھ لگ گئے. 19ویں صدی کے آخری دہے میں کچھ بلاگرز نے سوشل میڈیا کو جیسے پنکھ لگا دیے. 19ویں صدی کے آخری دہے میں فیس بک جیسے بڑے میڈیا وجود میں آئے. اب یہ ویب، ٹویٹر، گوگل، اورکوٹ اور مائی اسپیس سائٹس انٹرنیٹ استعمال کنندگاں یوزر کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں.
اس کے بعد اور ایک سوال ہے، دیکھیں ٹویٹر پر ایک نوٹ لکھیے جواب. ٹویٹر ایک امریکی سوشل سائٹ ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص اپنا اکاؤنٹ بنا کر 140 لفظوں میں اپنی بات کہہ سکتا ہے. اس سائٹ کو 2006 میں امریکن سافٹ ویئر انجینئر جاک ڈورسیس نے بنایا. کم الفاظ میں اپنی بات کہنے کی وجہ سے اس سوشل ورکنگ سائٹ کو SMS آف انٹرنیٹ بھی کہتے ہیں. فی الحال پوری دنیا میں 150 بلین لوگ ٹویٹر کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور تقریباً 340 ملین پیغام ہر روز پوسٹ کیے جاتے ہیں. اس سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر آپ اردو کے علاوہ مختلف زبانوں میں ٹویٹ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 4، حکومت نے سوشل میڈیا پر لگام لگانے کا کیوں سوچ رہی ہے؟ جواب، ایک طرف جہاں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہو رہا ہے تو دوسری طرف لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں لائک، ٹویٹ، شیئر اینڈ لائک کرنے سے پہلے لوگ سوچتے نہیں. دوسرے پر جھپٹتے، چھینٹے اڑانا، فقرے کسنا، لیڈروں کے خلاف بھرے کارٹون اور الزام تراشی کرنا سوشل نیٹ ورک پر اس سے بٹا لگ گیا ہے. اس کے علاوہ غلط اکاؤنٹ بنا کر لوگوں کے احساسات و جذبات سے کھیلنے کی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں. اس منفی پہلو کو دیکھتے ہوئے سرکار نے سوشل میڈیا پر لگام لگانے کی شروعات کر دی ہے، جس پر کافی ہنگامہ ہوا ہے. سوشل میڈیا پر لگام لگانے کی حکومت کی کوشش کو انٹرنیٹ سینسرشپ سے تعبیر کیا گیا ہے. سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کو چاہیے کہ وہ تمام طرح کے غیر اخلاقی اور خراب مضامین یا ویڈیوز پر روک لگانے کے لیے خود کچھ قدم اٹھائے. اس کے بعد دوسرا سبق ہے جس کا نام ہے زیور کا چکر. مضمون نگار نے عورت کے زیور اور چور کے متعلق کن خیالات کا اظہار کیا؟ جواب، مضمون نگار نے عورت کے زیور کے متعلق یہ کہا کہ یہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. عورت کا زیور کسی خطرے سے کم نہیں، کیونکہ گھر میں رکھو تو خطرہ کہ چور اچک لے جائیں، اور بینک میں رکھے تو یہ خطرہ ہے کہ مصیبت کے وقت شوہر بیچ کر کھا جائے. زیور اصل میں گہنا نہیں بلکہ عورت کے لیے چاند کا گہن جیسا ہے. عورت جب زیور پہنتی ہے تو جس عضو میں پہنتی ہے اس کے کٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے، جیسا کہ مسمہ عائشہ کے ساتھ ہوا. چور نے اس کا کان کاٹ لیا. اس طرح کسی کا گلا، ہاتھ یا ناک کاٹ لے تو غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ ناک کسی وجہ سے کٹی ہے. اس لیے مضمون نویس نے کہا عورت کا اصل زیور اس کا کردار، اخلاق اور تعلیم ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، میر پور کی خاتون عائشہ کے ساتھ پیش آئے واقعے کو اپنی زبان میں لکھیے. جواب، مسمہ عائشہ جو میر پور میں رہنے والی تھی، ان کو زیور پہننے کا بہت ہی شوق تھا. وہ تو وہ تولے بھر کی بالیاں اپنے کانوں میں پہنی رہتی. ایک مرتبہ رات کو سوئی تھی تو چور آ کر اس کا کان کاٹ کر لے گیا. اس کی کراہٹ اور چلانے سے شوہر نے جاگ کر پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا چور نے کان کاٹ لیا. شوہر چور کے پیچھے بھاگا، واپس آ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ مسمہ عائشہ نماز پڑھ رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ وہ چت لیٹی ہوئی نہیں ہے، ورنہ چور دونوں کاٹ لے جاتا. چونکہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی تو چور صرف ایک کان کاٹ کر لے گیا. مصنف عورتوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ عورت زیور پہننا چھوڑ دے تو بہت اچھے لگے. سوال نمبر 3، والدین بیٹی کو جہیز میں زیور کیوں دیتے ہیں؟ جواب، والدین بیٹی کو جہیز میں زیور اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بیٹی پر برا وقت آئے اور شوہر نہ کمائے تو بیٹی کم از کم زیور بیچ کر اپنا گھر چلائے، یا پھر یوں کہیں کہ داماد ہی بیٹی کے زیور بیچ کر گھر چلائے یا کھا جائے. جہاں یہ دونوں نہ ہو ان کی بیٹی اپنے زیوروں کا استعمال کر رکھے تاکہ وہ اس کی بیٹی کی جہیز میں دینے کے کام آ جائے. اس طرح نسل در نسل چلنے والا زیور خاندانی اثاثہ بن کر رہ جاتا ہے. مضمون نگار نے اس مضمون کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ جواب، مضمون نگار نے اس مضمون کے ذریعے عورتوں کو اور والدین کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ زیور کا دینا اور لینا دونوں کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ زیور عورت پہنے تو اس کی جان اور جسم کو خطرہ ہے، گھر میں رکھے تو گھر کو خطرہ ہے، اگر چور نہ لے جائے تو کم از کم شوہری مصیبت کے وقت بیچ کر کھا جائے گا. اس لیے اصل زیور جو عورت کا ہے وہ ہے تعلیم کا زیور، کردار کا زیور، عصمت کا زیور. یہ زیور ہو تو عورت بہت حسین لگتی ہے. اگر
اگر ان زیوروں کے بغیر عورت جسم بھر کر سونا بھی پہن لے تو ایسی بھدی لگے جیسے کہ چاند کو گہن لگتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک سبق ہے، سبق نمبر 7، جس کا نام ہے شمس الرحمن فاروقی سے ایک ملاقات۔ سوال: آپ کا کہنا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں، اس بات کو فاروقی صاحب نے کس طرح واضح کیا؟ جواب: ڈاکٹر گیان چند دیا کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم بڑے آدمی یا ادیب کے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو بر صغیر کی غالباً واحد زبان ہے جسے لکھنے اور پڑھنے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھ اور جین مت کے لوگ تمام ہندوستانی اور غیر ملکی شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اپنی سیاسی مصلحت یا فائدے کی بنا پر اردو کو مسلمانوں کی زبان کہہ دینے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ یہ بات واضح ہے کہ آج ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد زیادہ تر مسلمان ہے، لیکن سارے اردو بولنے والے اور پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ کئی ہندو ایسے ہیں جو ہندی کے طالب علم تھے، لیکن انہوں نے اردو کی محبت میں اردو زبان سیکھی، اس کا رسم الخط سیکھا اور اس میں شعر، گوئی اور افسانہ نگار کو اختیار کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، فاروقی صاحب نے اپنی قلمی ریاضت کی ابتدا سے متعلق کیا بتایا ہے؟ جواب: آپ نے فرمایا ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی قلمی ریاضت 7 سال کی عمر سے کی۔ انہوں نے اپنا پہلا مصرع 7 سال کی عمر میں لکھا۔ آپ کے خاندان میں کوئی شاعر، نقاد یا افسانہ نگار نہیں تھا، اس لیے آپ کے اندر شدید خواہش تھی کہ وہ سب کچھ بنے۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ نے اردو شعراء کی ایک فہرست بنائی تھی جس میں اپنے خیال میں ان کی بنیادی خصوصیات کا ذکر تھا۔ اس سے پہلے آپ نے کسی رسالے میں اردو مرثیے کے بارے میں مضمون پڑھا، پھر اس میں ادھر ادھر سے کچھ اور مواد جوڑ کر اپنا مضمون لکھ ڈالا۔ اس طرح آپ اردو کے ادیب بن گئے۔ سوال نمبر 3، فاروقی صاحب نے نوعیت کے اعتبار سے افسانے کی قسموں کی کس طرح وضاحت کی ہے؟ آپ کے بیان کے مطابق افسانے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جن میں واقعات کم و بیش زبانی تسلسل کے لحاظ سے بیان کی جائے، جس ترتیب سے وہ ظہور میں آئے ہوں گے۔ دوسری طرح کے افسانے وہ ہیں جن میں واقعات کے بیان میں زمانی تسلسل کا لحاظ نہ رکھا جائے، یا پھر ان میں کرداروں کے بجائے صرف تصورات پیش کیے جاتے ہیں۔ دونوں طرح کے افسانوں میں اچھے افسانے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ براہ راست زمانی تسلسل کو بیان کرنے والے افسانوں میں خرابی کا امکان رہتا ہے، کیونکہ ایسے افسانوں میں افسانہ نگار کو براہ اسقا بیانیہ مداخلت کرنے کی لالچ بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ فاروقی صاحب نے نوجوان نسل، بالخصوص اردو زبان و ادب سے وابستہ افراد کو کیا نصیحت کی؟ جواب: آپ کی نصیحت نوجوان نسل کو یہ ہے کہ نوجوان نسل اردو زبان، اس کے رسم الخط، اس کے املا کے بارے میں کسی قسم کا مدافعانہ یا شرمندگی کا رویہ نہ رکھے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ ہمیں اس زبان سے محبت ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ نئے لوگ اردو زبان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ یہ لشکری زبان ہے یا مسلمانوں کی زبان ہے، بلکہ یہ جانے اور سمجھے کہ یہ زبان بر صغیر میں پیدا ہوئی ہے اور بر صغیر کے تمام باسیوں کا اس پر اثر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ اپنی زبان کو سادہ، شستہ، با محاورہ بنائے، غیر زبان کے الفاظ سے گریز کرے، خاص کر جب اردو زبان میں ان کے متبادل الفاظ موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ادب سے محبت اور ادب کا مطالعہ کسی فائدے یا منفعت کی غرض سے نہ کریں، بلکہ زبان اور ادب سے محبت کو اپنے رگ رگ میں پیوست کر لیں۔ اس کے بعد سبق نمبر 8 ہے کرسی۔ انشاء نگار نے کرسی کی کن کن قسموں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: انشاء نگار نے کرسی کی کئی قسموں کا ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ننھی سی 4 پائی اور 4 حرفی مخلوق کی ایک نے کئی قسمیں، 4 موٹی بے ہنگم بلیوں پر کیلوں سے ٹھنکا تختہ بھی کرسی ہے، اخروٹ اور سندل کی نازک حسین نقاشی کی گئی کرسی جس کے پائے سونے اور چاندی کے بنے ہوں
اور مخملی گدے جس میں لگائے گئے ہوں وہ بھی کرسی ہے. کرسی بیج کی بھی ہوتی ہے, کرسی لوہے کی بھی ہوتی ہے, اور اب تو پلاسٹک بھی ترقی کر کے کرسی کی شکل میں آ گیا ہے. بعض کرسیاں اونچی اور بعض نیچی ہوتی ہیں. کچھ کرسیاں کام کی ہوتی ہیں تو کچھ آرام کی ہوتی ہیں. کچھ کرسیاں ساکت ہیں تو کچھ گھومنے والی ہوتی ہیں جو گھن چکر کی طرح گھومتی رہتی ہیں. اور تو کچھ چلنے والی کرسیاں بھی ایجاد میں آئی ہیں جس کو ہم پہیوں والی کرسی یا ویل چیئر کہتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کرسی صدارت اور کرسی وزارت کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے. جواب کرسی صدارت اور کرسی وزارت نئی نئی وجود میں آئی ہوئی کرسیاں ہیں. اس میں کون سی کرسی کا مقام اور عہدہ بڑا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے. کرسی صدارت ایوان حکومت سے لے کر ہر محلے اور ہر محلے کی گلی کے ہر کوچے میں منعقد ہونے والے کل ہند مشاعروں سے لے کر آل انڈیا بھکاری ایسوسی ایشن کے وارشک سنیا سمیلن تک ہر جگہ ہر لمحہ پائی جاتی ہے. اس پر صاحب صدر حاضرین جلسہ کے گندے انڈوں, سڑے ٹماٹروں اور ٹوٹی چپلوں سے بے نیاز اس وقت تک ڈٹے رہتے ہیں جب تک تقریر بالفاظ دیگر قصیدہ خواں بس زبان خود کی باری نہیں آ جاتی. یہی تو اس کرسی کا صلہ ہے. کرسی وزارت بھی جلوہ گری میں کچھ کرسی صدارت سے کم نہیں. یہی نقشہ اور اسی قدر آباد, پھر تو برتری کا فیصلہ کیسے ہو. یہ تو وقت وقت کی بات ہے اور زمانے کی گردش کی بات ہے. کبھی کرسی وزارت سے 100 قد آدم کم ہو جاتی ہے اور کبھی 100 قد آدم بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 انشاء نگار نے کرسی زندہ باد اور تم سلامت رہو ہزار برس کیوں کہا. انشاء نگار کا کہنا ہے کہ شروع میں آدمی کرسی کو بناتا تھا مگر آج کرسی آدمی کو بناتے ہیں, اور بہت ممکن ہے قدیم زمانے میں آدمی کرسی کا بنانا تھا مگر آج کرسی آدمی کو بنا رہی ہے. اس لیے آدمی اور کرسی کا فرق مٹتا جا رہا ہے, اور وہ دن دور نہیں جب آدمی غائب ہو جائے گا اور کرسی باقی رہ جائے گی. تو کرسی زندہ باد یعنی کرسی زندہ باد رہتی ہے اور آدمی مر کر کھپ جاتا ہے. اور آگے عرض کیا تم سلامت رہو ہزار برس, کیونکہ یہ کرسی کے ادائے کافرانہ اور دل برانہ تو ہے کہ جس کے صدقے کوئی حاکم بنا تو کوئی محکوم بنا, کوئی منصف ہے تو کوئی مجرم ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے نائی کی کرسی کا بیان انشاء نگار نے کس طرح کیا ہے. جواب نائی کی کرسی کے متعلق انشاء نگار کا کہنا ہے دوسری کرسیوں پر بیٹھ کر ہم زخم پہ زخم دیتے ہیں, لیکن نائی کی کرسی ایسی ہے جس پر بیٹھ کر ہر آدمی زخم پر زخم کھاتا ہے مگر اف تک نہیں کرتا. دوسری کرسیوں کے سامنے لوگ اپنا سر اٹھاتے ہیں لیکن اس کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر جھکاتے ہیں, اور وہ بھی اس انداز میں کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. یہ وہ کرسی ہے جس پر مرد حضرات کو روز اول سے ابد تک نجات نہیں ملتی. اب عورتیں بھی اپنے شوق سے اس پر بیٹھ کر اپنے بال کٹوانے لگی ہیں. اس سے صرف یہ حیاتوں یا میتوں سمجھ میں نہیں آیا, یہ آپ درست کر لیں اپنے استاد سے پوچھ کر. نجات ہے جو نہ بال کٹاتے ہیں نہ داڑھی مونچھ منڈواتے ہیں, وہی سب سے عقل مند ہے جو اس کرسی کے آگے نہیں سر جھکاتے. یہ بات انشاء نگار نے تنزن کہی. اس کے بعد اور ایک سبق ہے, سبق نمبر 9 ادب کیا ہے. خیالات کے اظہار کے لیے ادیب کو الفاظ پر مکمل دسترس ہو کیوں ضروری ہے. جواب ادیب کے لیے ضروری ہے کہ اسے الفاظ پر پورے طور سے قدرت حاصل ہو. الفاظ کی یہ قدرت لغت کے مطالعے سے نہیں حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ لغت میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بے جان ہوتے ہیں. اس کے لیے ان کا رشتہ بالخصوص تصورات سے وابستہ ہوتا ہے اور ان کے ذریعے پیکر بنتے ہیں, اور ان کا تعلق ادیب یا شاعر کے ذہن سے ہوتا ہے. اس طرح مجرد الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ان کے رشتے ان کے بولنے والوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. ایک لفظ کے لغوی معنی تو وہی ہوں گے لیکن ہر شخص کا تصور اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ طور پر وابستہ ہوگا. اس میں ہر شخص کے اپنے اپنے تجربات کے رنگ آمیز بھی ہوتی ہے. اچھے ادیب کا کام یہ ہے کہ الفاظ کی جن خصوصیات اور اس کے اپنے مزاج سے
اچھے ادیب کا کام یہ ہے کہ الفاظ کی جن خصوصیات اور اس کے اپنے مزاج سے صحیح تصور اس کے ذہن میں آتا ہے اسے صحیح طور پر گرفت میں لے لے اور دوسروں تک پہنچائے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، دیکھیے ادب کی بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ جواب: ادب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے بہترین الفاظ میں بہترین جس ترتیب کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے، یہ تھوڑا کچھ ہے، بہترین الفاظ میں سانچا جائے، ڈھالا جائے. فرانسیسی زبان میں ادب کے لیے یہ ورڈ کا استعمال ہوتا ہے جن کے معنی ہے حسین تحریریں، اچھی تحریریں. واقعی ادب حسین تحریروں کا جیتا جاگتا مرقع ہوتا ہے. وہ اپنے عہد کی کچی روح کو محفوظ کرتا ہے. اس میں اس کی سماجی، سیاسی، معاشی جھلکیاں نظر آتی ہیں. گویا زندگی اپنی گوناگون خصوصیات کے ساتھ ادب میں جلوہ گر ہوتی ہے. ادب نے بہت سی انسانی رشتوں کو قائم رکھا ہے اور یہ زبان کے بہترین استعمال کا اچھا آلہ ہے. ادب کا زبان سے چونکہ زندہ تعلق ہوتا ہے اس لیے عظیم زبان کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے جیسے زبان ترقی کرتی جاتی ہے ادب بھی ترقی کرتا رہتا ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، خارجی حالات اور داخلی کیفیت کس طرح ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ مثال کے ذریعے واضح کیجیے. خارجی حالات اور واقعات اور داخلی کیفیت ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوتے ہیں. ادیب جس چیز کے ذریعے الفاظ کو ظاہر کرتا ہے وہ حالات اور واقعات اور موجودات کا وہ نقش اور اثر ہے جو اس کے دل و دماغ پر پڑتا ہے. وہ عمارات یا جنگ یا پہاڑ کا نقشہ نہیں کھینچتا بلکہ ان خارجی حقیقتوں کی اثر پذیری کو الفاظ میں ڈھالتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ان خارجی اشیاء کا جو اثر داخلی طور پر اس کے دل و دماغ پر ہو اور اس سے جو اثرات اس کے ذہن میں مرتب ہوئے الفاظ میں ان کی عکاسی ہے. اس طرح خارجی حالات اور داخلی کیفیت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا کسی دوست یا رشتے دار کی بیماری یا موت اپنی جگہ پر ایک خارجی حقیقت ہے، لیکن اس خارجی حقیقت سے ہم براہ راست اثر قبول کرتے ہیں. اور اس وقت اگر کوئی نہایت شگفت اور شاداب گلاب کا پھول پیش کر کے اس کے حسن سے متاثر کرنا چاہے تو پھر اس کا خاطر خواہ اثر نہ پڑے گا اور گلاب کی شاداب پنکڑی پر غم و علم کا سایہ نہ پڑا ہوا معلوم ہوگا. حالانکہ گلاب کے پھولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. گلاب کا پھول خارجی طور پر جوں کا توں ہے، دراصل داخلی طور پر ہمارے اندر تبدیلی ہو چکی ہے جس کا اثر خود ہمیں خارجی چیزوں سے محسوس ہوتا ہے. سوال: کوئی تخلیق کب ادبی شکل اختیار کر لیتی ہے؟ جواب: جب کسی فنکار کے دل و دماغ پر خارجی واقعات کے داخلی اور ذہنی اثرات پورے طور پر اس کی شخصیت اور اس کے تجربے سے جذب ہو کر زبان کی شکل میں حسین پیرائے میں ظاہر ہوتے ہیں. اس عمل میں فنکار اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے اور اس ذہنی تجربے سے پورے طور پر گزرتا ہے. اس طرح جو غزلیں ہوتی ہیں وہ ادبی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس کے بعد 10واں سبق ہے، دیکھیں، جس کا نام ہے خدا حافظ. میر صاحب نے سفر کے لیے کون کون سی چیزیں لکھوائی؟ جواب: میر صاحب نے سفر کے لیے بستر، تکیے، تکنیاں، توشک، چادر، شال، پلنگ پوش، لحاف، مچھردانی، قالین، گاؤں تکیا، کپڑوں کے دونوں بکس، لوٹے، تشت، بیسن دانی، صابن دانی، منجن دانی، تولیے، چائے کے لیے پتے، گلاس، تھالیاں، انگیٹھی، کوئلوں کا تھیلا، چائے کے برتن، شیخ اور مرزا صاحب جو میرے صاحب کے دوست تھے، تاش کی گڑی، چوسر، شطرنج اور بیٹری اور ان کے کابو، کل ملا کر 32 سامان ساتھ میں رکھ دیے. یہ غلطی سے شاید آ گیا، یہ نہیں. سوال نمبر 2:
بیگم صاحب نے میر صاحب کو کن کن کے بھیجے ہوئے امام ضامن باندھے، مفصل لکھیے۔ بیگم صاحب نے میر صاحب کو بڑی بیگم کے گھر سے آیا امام ضامن، بہو بیگم کے گھر آیا کارچوب والا امام ضامن، شمشاد محل کے یہاں سے آیا ہار اور گوٹے والا امام ضامن، سردار دلہن کے یہاں سے آیا سلک کا امام ضامن، اور خود بیگم کا بنا ہوا امام ضامن بھی باندھ دیا۔ بلی کے راستے کاٹنے کا واقعہ اپنی زبان میں لکھے۔ جب نواب میر صاحب اپنے دوست شیخ صاحب اور مرزا صاحب کے ساتھ سفر کی نیت سے گھر سے نکلے ہی تھے کہ دولت جو ان کے نوکر تھے ان کو چھینک آ گئی۔ چھینک بدشگونی کو ٹالنے کے لیے پان کھانے بڑھ گئے۔ پھر جب اٹھ کر باہر نکلے تو اچانک بلی راستہ کاٹ گئی تھی۔ جیسے ہی راستہ کاٹی میر صاحب پلٹ کر گھر میں داخل ہو گئے اور سفر کا ارادہ بالکل ترک کر دیا۔ شیخ صاحب نے ٹالنے کی کوشش کی، یہ تو واہمہ ہے اور سفر ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میر صاحب کو اپنے والد کے ساتھ دوست کے ساتھ ہوئی بدشگونی یاد آ گئی۔ کسی طرح بلی نے ان کا راستہ کاٹا اور وہ ٹال کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جیسے ہی آگے بڑھے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور سوار سر کے بل نیچے آ گرا۔ اب سفر پر نکلنے سے پہلے بلی کا راستہ کاٹنا قطعی برداشت نہیں کر سکتے اور کہا کہ حاکم کو تار دیں کہ ملازم کو چھینک آ گئی اور بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس لیے مقدمہ ٹال دیا جائے۔ ادھر رونق میر صاحب کی ملازمہ بھی آ گئی کہ بلی نے راستہ کاٹا ہے تو بیگم صاحبہ جانے سے منع فرما رہے ہیں۔ اس طرح نواب صاحب جو پہلے ہی سفر سے خوف زدہ تھے، انہوں نے ان دو بہانوں سے اپنا جانا ملتوی کر دیا اور گھر میں بیٹھ گئے کہ اصل میں یہ ان کی کاہلی تھی۔ یہ آخری سبق ہے جس کا نام ہے مکتوبات۔ غالب نے اپنے خاص درد و غم کا بیان کن الفاظ میں کیا ہے؟ جواب، غالب نے اپنا غم اور احوال ان الفاظ میں بیان کیا ہے: میرا حال سوائے میرے اور خداوند کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتا ہے، عقل جاتی رہتی ہے۔ اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا تو کیا عجب ہے، بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کہ غم کیا ہے؟ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت۔ غم مرگ حقیقی یہ ہے کہ میرا ایک بھائی دیوانہ مر گیا، اس کی بیٹی، اس کے 4 بچے، اس کی ماں یعنی میری بھاوہ جے پور میں پڑے ہیں، اس برس میں 1 روپیہ بھی ان کو نہیں بھیجا۔ بھتیجی کیا کہتی ہوگی کہ میرے لیے بھی کچھ چچا ہے؟ یہاں اغنیا اور عمرا کے ازواج و اولاد بھیک مانگتے پھریں اور میں دیکھوں اس مصیبت کی تاب لانے کو جگر چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے، روزانہ صبح سید محمود کا معمول کیا تھا؟ جواب، روزانہ صبح سید محمود صاحب کا معمول تھا کہ ہاتھ میں دانا دنکا شکر، روٹی کے ٹکڑے یا کچھ اور لے کر چونٹیوں، چڑیوں، میناؤں کے کھلانے گھر سے باہر شہر میں نکل آتے۔ کبھی چوٹیوں کے بلوں کو ڈھونڈ کر شکر کے دانے چٹکی بھر ڈالتے، کبھی دانا لے کر چڑیوں کو پکارتے نکل پڑتے اور آ آ آ کرتے سارے باغ میں گھومتے پھرتے۔ کبھی میناؤں کو بلاتے، مینائیں نہیں آتی، البتہ کووں کے غول روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے جمع ہو جاتے، یا پھر گلہریاں آ کر ان کے ڈالے روٹیوں کے ٹکڑے کھا کر چٹ کر جاتے۔ سوال، سوال نمبر 3 ہے، دیکھیں، مسلمانوں کے حالات اور اعلیٰ تعلیم سے متعلق اقبال نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ جواب، مسلمانوں کے حالات اور ان کی تعلیم سے متعلق اقبال کا خیال یہ تھا کہ مسلمان قوم جن حالات سے دوچار ہے، ان میں سیاسی آزادی سے بڑھ کر معاشی آزادی کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ مسلمان معاشی طور پر بہت کمزور رہ گئے ہیں۔ اس لیے ان کو ادب اور فلسفے کی تعلیم دینے کے بجائے ضروری ہے کہ تکنیکی تعلیم دی جائے تاکہ وہ روزگار کے معاملے میں خود مختار ہو جائیں۔ اور جامعہ ملیہ کے قائم کرنے والوں سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے روزگار فراہم کرنے والی تکنیکی تعلیم کا انتظام کرے اور اس کے ساتھ دین کی تعلیم جو ضروری ہو اس کا بھی انتظام کرے۔ تو یہ تھا بٹ نمبر الف، فرسٹ بٹ تھی یہ۔ انشاءاللہ اب ہم بٹ نمبر 2 بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد تھرڈ سیکشن یعنی تیسرے حصے کی سیکنڈ بٹ ہے با بٹ۔ کسی 2 جملوں کی بحوالہ متن وضاحت کیجیے، یعنی جملوں کو آپ پہلے پہچانے کہ یہ کون سے
लेसन की है, कौन से सबक की है, और फिर उसकी वजाहत भी करें। ये कितने मार्क्स की है? 4 मार्क्स की है। किसी दो की करना है, दो के, एक के 2 मार्क्स है तो 4 मार्क्स होंगे। ये लेसन है बूढ़ी काका के, उसमें से है ये सवाल। आप देखिए, इन जुमलों को मतन के हवाले से तशरीह कीजिए। सवाल, किसे पुकारूं आज लाड़ी भी नहीं आई। ये जुमला प्रेमचंद के अफसाने बूढ़ी काकी से लिया गया। ये जुमला बूढ़ी काकी ने खुद के लिए सोचा। बुद्ध राम के बेटे का जिस दिन तिलक था उस दिन अनवा व अक़साम के पकवान पक रहे थे। पूरियां कचौड़ियां तली जा रही थी और एक हंडे में तरकारियां मसाले डालकर पकाई जा रही थी। घी और मसाले की बिखरी खुशबू का इश्तिहा बढ़ा रही थी और काकी को खुद रहमी के तौर पर रोना आ गया कि रोज की रोटियों की कोई नहीं पूछता, आज मुझे कौन पूछेगा। कैसे पुकारूं आज लाडली भी नहीं आए, न दोनों लौंडे आए, आज उनका भी पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या पका है, कुछ मालूम होता है कि कुछ पका है। काकी खाने की तफसील जानने के लिए लाडली का इंतजार कर रही है। उसके बाद दूसरा सवाल है, देखिए, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का गंठ है। ये जुमला मुंशी प्रेमचंद के अफसाने बूढ़ी काकी से लिया गया है। ये जुमला रूपा ने कहा, बूढ़ी काकी से उस वक्त कहा जब बूढ़ी काकी अपने खाने की ख्वाहिश पर काबू ना पा सकी और अपने कमरे से घिसेटती हुई आकर आग पर रखे कड़ाही के सामने बैठ गई और रूपा उनको देखकर बेकाबू हो गए और उन पर झिपटते हुए ये जुमला कहा। काकी उठो मैं पुरिया लाई हूं। ये जुमला प्रेमचंद के लिखे अफसाने बूढ़ी काकी से लिया गया है। रूपा ने जुमला उस वक्त कहा जब उसने दिन भर की भूखी काकी को झूठे पतीलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देखा। वो उस खौफ से कांप गई कि एक ब्राह्मण बुढ़िया दूसरों के झूठे पतीलों से खा रही है, और खुद को उसका जिम्मेदार मानकर उसने ईश्वर से रहम की प्रार्थना की और बूढ़ी काकी लिए बर्तन सजा कर ले और कहा, काकी उठो मैं पूजा लाई हूं। उसके बाद और एक लेसन है मिंटू। नंबर 1, मुआवजा मैं इसलिए लेता था कि मुझे पैसों की जरूरत रहती थी। ये जुमला सआदत हसन मिंटू के खाके से लिया गया है। खाका निगार शाहिद दहलवी हैं जो साकी के एडिटर थे। मिंटू उनके साकी महाना में लिखते थे। जब मिंटू को दिल्ली के रेडियो में नौकरी मिल गई तो उन्होंने शाहिद दहलवी से कहा कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। शाहिद के इस्तिफसार पर उन्होंने ये जुमला कहा था। सवाल नंबर 2, देखो मिंटू, मैं तुम्हें अपने बाप के बराबर समझता हूँ, मैं तुम्हें अपने बेटे के बराबर समझता हूँ। जवाब, यह जुमला सआदत हसन मिंटू के खाके से लिया गया है। इसकी तशरीह है जिसे शाहिद दहलवी ने लिखा। यह जुमला अहमद शाह बुखारी पतरस ने मिंटू से कहा। सवाल नंबर 3, आप तो बहुत बीमार हैं, आप क्यों आए। यह जुमला शाहिद दहलवी ने मिंटू से कहा। यह जुमला शाहिद दहलवी ने उस वक्त कहा जब 1954 में अगस्त में हजरत शाहिद दहलवी से मिलने आए, जब वो लाहौर की राइटर्स और पब्लिशर्स की पार्टी में गए थे। तब बीमारी की हालत में मिंटू शाहिद से मिलने आए थे। उसके बाद और एक लेसन है जेवर का चक्कर, वरना चोर मुझे भी चुरा कर ले जाता। ये जुमला इब्राहिम जलीस का मजमून जेवर का चक्कर से लिया गया है। ये जुमला मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस वक्त कहा जब एक चोर उनके घर में दाखिल हुआ और उनका कोट चुरा कर ले गया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन को सुबह उनके कोट की चोरी होने का पता चला तो उन्होंने सब लोगों के सामने खुदा का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि मैं उस वक्त अपने कोट को पहने हुए नहीं था, वरना चोर मुझे भी चुरा कर लेकर जाता। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, कलमा पढ़कर सो जाओ। इस जुमले को इब्राहिम जलीस के लिखे मजमून जेवर के चक्कर से लिया गया है। इस जुमले को आयशा के शौहर ने उस वक्त कहा जब गहरी नींद में उसने आयशा की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और घबरा कर उठा। यह सोचा कि शायद आयशा ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, इसलिए चिल्ला रही है। इसलिए उसने कहा कलमा पढ़कर सो जाओ, जिसके जवाब में आयशा ने कहा मेरा कान काट लिया और तुम कलमा पढ़कर सोने को कह रहे हो।
میرا کان کاٹ لے اور تم کلمہ پڑھ کر سونے کو کہہ رہے ہو. یہی اس کا جواب بھی اکثر یہی ہے. اس جملے کو ابراہیم جلیس کے لکھے مضمون زیور کے چکر سے لے گئے. یہ بھی اسی وہی جواب ہے سیم. اس کے بعد اور ایک لیسن ہے خدا حافظ. یہ لے آؤ امام زامن باندھو اور ذرا سا دہی چک لو. یہ جملہ شوکت تھانوی کے لکھے ڈرامے خدا حافظ سے لیا گیا. اس جملے کو کہنے والی میر صاحب کی بیگم تھی. یہ جملہ انہوں نے میر صاحب سے اس وقت کہا جب وہ سفر کے لیے نکلے تھے اور اجازت کے لیے بیگم صاحبہ کے پاس آئے. تو بیگم صاحبہ نے یہ جملہ کہہ کر سب گھروں سے آئے ہوئے امام زامن باندھنا شروع کر دیے. یہی سوال نمبر 2. یہی کہ بلی راستہ کاٹ گئے اور ملازم کو چھینک آ گئی. یہ جملہ شوکت تھانوی کے لکھے ڈرامے خدا حافظ سے لیا گیا ہے. یہ جملہ میر صاحب نے اپنے دوست شیخ صاحب سے کہا. اس وقت کہا جب سفر سے نکلنے کے لیے ملازم کو چھینک آ گئی اور بلی راستہ کاٹ گئی. میر صاحب نے اپنا سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان سے کہا کہ حاکم کو تار دے دیا جائے. جب شیخ صاحب نے تار دینے کا سبب پوچھا تو ان کو یہ کہا کہ تار دینے کا سبب یہی لکھا جائے کہ ملازم کو چھینک آ گئی اور بلی راستہ کاٹ گئی. سوال نمبر 3. اما ذرا دیکھو تو بٹیروں کے دل کیسے دھڑک رہے ہیں. یہ جملہ شوکت تھانوی کے ڈرامہ خدا حافظ سے لیا گیا ہے. اس جملے کو کہنے والے میر صاحب تھے. یہ جملہ انہوں نے تمام لوگوں سے کہا اس وقت جب بھگی جس میں بٹیروں کے کابک رکھتے تھے اس کا گھوڑا بدک کر بھاگ گیا اور میر صاحب ہول کھا کر دعا کرنے لگے اللہ میرے بیٹوں کو امان میں رکھے. پھر کسی طرح مرزا گھوڑے کو قابو میں لا کر اور بھگی سے بیڑوں کے کابک کو اتار لیا گیا. تب بٹیروں کو پکڑ کر دیکھ کر میر صاحب نے کہا اما ذرا دیکھو بٹیروں کے دل کیسے دھڑک رہے ہیں. اصل میں وہ خود گھبرائے ہوئے تھے اور دل ان کا دھڑک رہا. تو یہ تھا آپ کا سیکشن 3 تیسرا حصہ. اس میں 2 بٹ آئیں گے الف اور با. انشاءاللہ اس کے بعد چوتھا سیٹ بھی اپلوڈ کیا جائے گا. چوتھا سیکشن بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورے ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں. السلام علیکم.